غریب وہ ہے جس کے پاس 50,000 ہیں اور وہ 70,000 خرچ کرتے. کس سے جاتے تھے؟ بس پہ. میں تو پبلک بس پہ. ابا جو تھے وہ ایک مشکل انسان تھے, وہ ایک کامریڈ تھے کہ آدمی جو ہے وہ ہر دوسرے دن کسی نوکری سے نکالا جاتا ہے, کسی اخبار سے. بھائی ہاں, امی کو میں نے سنا کہ ان سے چچا نے آ کے کچھ پیسے پکڑائے تھے. یہ بتائیں, غربت میں رہا اب جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں اپنا بچپنا, یا ٹھیک رہا, یا پلینٹی میں رہا, یا بہت کچھ تھا؟ دیکھیے میں کہتی ہوں غربت اور امارت کی ایک اپنی ایک سٹیٹس ہے. ابھی میں کچھ دیر پہلے کہہ رہی تھی نا کہ غریب وہ ہے جس کے پاس 50,000 ہیں اور وہ 70,000 خرچ کر دیتا ہے. وہ غریب ہی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنی انکم سے اوپر جاتا ہے. اب وہ زمانے بھی ایسے تھے. ہماری جو ضروریات تھی نا, ہم اپنی ضروریات کی بات کریں گے اگر اس ایج کے بچوں کی, تو کیا تھا, ٹک منی چاہیے ہوتی تھی, 8 آنے یا 12 آنے یا جو بھی ہوتی تھی. بس کا ٹکٹ چاہیے ہوتا تھا. ہمیں انہوں نے بس پہ بٹھایا ہے. ہم جب گھر بدلتے تھے ابا کہتے تھے چلو بھی دیکھیں کس کی بس کہاں سے کس کے اسکول جا رہی ہے, اس کی یونیورسٹی جا رہی ہے, اس کی فلانے اسکول جا رہی ہے. یہ تو آپ لیٹر بات کریں, اسکول میں بھی یہی تھا. نہیں, اسکول میں تو ہماری فیس جاری ہوتی تھی. ہم کتنی دور اسکول تھا آپ کا؟ اسکول بہت دور تھا. کس سے جاتے تھے؟ بس پہ. میں تو پبلک بس پہ. یہ تو پبلک ٹرانسپورٹ پہ چلی. ہاں سوچتی ہوں کتنا خراب ہے اب ہمارا. نہیں, وہ بھی ایسے ہو رہا ہوگا, لیکن دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ بڑا, اب میں اس کو بڑا انوی کرتی ہوں. آئی تھنک دیٹ ہیز کیپٹ اس گوئنگ. ابھی تک ہم جو چل رہے ہیں دنیا میں, ٹریول کر رہے ہیں, اٹھ کے چل پڑتے ہیں, چلو یہ کام ہے وہ کام ہے. ہمارے بچے شاید اتنی آسانی سے سڑک پار نہیں کر سکتے جتنی آسانی سے. نہیں, انہوں نے, ہم تو کھڑے ہو کے چلے جائیں گے, ہم نے ان کو ایکسپوجر ہی نہیں دیا. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں, اسما عباس کتنی مشہور ہو گئی ہے ماشاءاللہ. رکشہ میں بیٹھ کے لبرٹی چلی جاتی ہے. میں بھی چلا جاتا ہوں. میں نہیں چلو جاتی کیونکہ اس وجہ سے نہیں, میں ایک بات کر رہی ہوں کہ وہ کہتی تو کیا ہے, وہاں پہ پارکنگ مشکل ہے گاڑی کی وغیرہ وغیرہ. خیر, تو ہمارے ابا کے ایک محاورہ تھا جو کہ اتنا شدید تھا کہ میں تو غریب آدمی تھا, میں تو میں سوچتی تھی. ایک دن میں نے باجی سے کہا ہم لوگ کیا غریب تھے, ہمیں نہیں پتا چلا. ایک کرائے کا گھر ہوتا ہوگا, ان کو پتا ہوگا. نوکری سے نکالے جاتے تھے کیونکہ سچ لکھتے تھے, اور وہ پتہ نہیں کیا پریشانی ہوتی ہوگی. ہمارے گھر میں تو ایسا کھانا پکتا تھا, بٹیرے اور مطلب مٹن کا گوشت اور مرغیاں, اور کھانے پینے کے علاوہ ہمارے اللہ کا شکر ہے. مگر اس کو میرے فادر یہی کہتے ہیں, میں تو غریب آدمی تھا, میں تو غریب. تو میں نے کہا ہم کوئی کچے مکان میں تو نہیں رہتے تھے, ہم ایک گھر میں رہتے تھے. ان کو مشکلیں آئی ہوں گی کرایہ دیتا ہوں, ہمیں کیا پتا. لیکن that kind of forms your personality in the coming years. وہ اسٹرینتھ دیتی ہیں چیزیں. اس میں یہ چیز آپ, یہ جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں, تو آپ کو کہیں نہ کہیں ایک بچپن کا جو ایک ماحول ہوتا ہے نا, اس میں کچھ چیزیں بچے کو شاید اچھی نہیں لگتی, جس میں ظاہر غربت ہے ایک چیز, تو اسے فائٹ کرنے کے لیے نکلتا ہے. پھر انکانشیسلی پروبیبلی ہم نے وہ ریئیکشن میں کمفرٹیبل ہوئے ہم لوگ سب کمرشل کام میں. مطلب میں ظاہر ہے کسی پیرلل تھیٹر کی, اسٹریٹ تھیٹر کی ایکٹریس نہیں بنی. آپ مین اسٹریم میں, مجھے شاید ہو سکتا ہے, بغیر میں سوچے سمجھے ہی کہہ رہی ہوں, میں نے کوئی پلان نہیں بنایا, لیکن شاید وہ میرے لیے ٹائم نکالنا مشکل تھا, اور میں نے اس کمرشل کام میں, جو کہ مجھے اللہ نے دیا, میں نے کہاں سے ڈھونڈا. مگر میں کہتی ہوں کہ ہم پھر بھی بہت پراؤڈ ہیں اپنے ابا کی. لیکن آپ دیکھیں آپ کا تو جو پاپولیرٹی ہے نا, کہ پوری دنیا نے ایک دفعہ دیکھا آپ کو, اور پھر وہ کہتے ہیں یار یہ کیا چیز کیا ہے, یہ کیا چیز ہے ماشاءاللہ. اس میں کوئی کام کی میں نہیں سمجھتی کہ خاص بات ہے, لیکن یہ اتنی تیز ہے, تجھے سب پتا ہے تو کیا کرتے ہیں یار, بتا دے. تو نا کالج اسکول کھول رہی ہو کہ نہیں, بشرا انصاری ایکٹنگ اسکول. ایکچولی مجھے 1-2 یونیورسٹی سے آیا کہ آپ فیکلٹی میں آ جائیں وغیرہ وغیرہ, پر مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک, میں ناٹ ٹرائنگ ٹو پوز ماڈسٹ, بٹ ایکچولی میں نے ان کو بلکہ کیا کہا, میں نے کہا مدینہ نے بہت کورسز کیے ہیں, اس سے آپ کروائیں, کیونکہ وہ میں کسی اکیڈمی میں نہیں گئی, کسی اسکول میں نہیں گئی, کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. میں جا کے بچوں کو اکیڈمی سے ہو کے آئی ہوئی, آپ کو ٹیلنٹ اللہ نے وہ تو میں نے سچی بات ہے کنی کھا گئی, ادھر ادھر ہو گئی, میں نے نہیں کیا. لیکن اوور آل جب کام کر رہی ہوتی ہوں, جو بچے ساتھ ایکچولی آپ کو دراصل ایکٹنگ کوئی اس کو اس طرح سے سکھایا نہیں جائے, نہ گانا نہ ایکٹنگ, کچھ چیزیں آپ کے پاس کچھ ان بلٹ ہوتی ہیں. ہاں, وہ جیسے آپ کی جیسے ٹائمنگ تھی, پھر آپ جس ماحول سے پڑھ لکھ کے آئی ہیں, جو لوگ آپ کے ارد گرد تھے, انہوں نے آپ کو یقیناً سمجھایا ہوگا یہ ایک دن کا عمل تو ہے نہیں. آج اگر ماشاء اللہ بشرا انصاری کتنے سال بعد بیٹھی ہے یہاں, اور اپنے آپ کو اپنی والدہ کی باتیں کر رہی ہے, اور اس کی ساری چیزیں تو بہت لمبا سفر ہے. ہاں جی, ہاں, اور اس میں کتنے لوگ آئے چلے گئے, کتنے بنے, کتنے ٹوٹے, کتنے بنیں گے ابھی بھی. مگر بشرا نے اپنے ماشاء اللہ اپنے ایک کہیں نہ کہیں یہ جو پرسسٹنس ہے, آپ ساری بہنوں میں, سنبل آپا مرحومہ میں بھی انتہائی خوشکن خاتون تھیں, اور وہ میں
ان کے ساتھ میری بڑی خوش قسمتی. تو یہ میں آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھنے والا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی یہ غور سے سنیں گے. خوش رہنے کا آپ کو کیا غم آپ کے سامنے نہیں آتے؟ لگتا نہیں بہت غم تھے. لگتا نہیں تجھے یار ایکچولی بشرا لگتا نہیں کہ یہ لگتے ہیں ہم جیسے لوگ یہ جو ہماری دنیا ہے نا یہ سمجھتی ہے پتھر کا بنا ہوا ہے بشرا کا. نہیں آپ کو بتاؤں کیا اٹس ناٹ دیٹ کہ میں امی کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں, یہ پازیٹیوٹی ہماری ماں سے ہم نے انہیریٹ کی ہے. سیریسلی میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں. جب مجھے کوئی کبھی کبھار سوال کرتا تھا نا کہ فیلڈ میں آپ سے کون کون جیلس ہے, مجھے خدا کی قسم مجھے کوئی انسان نظر نہیں آتا جو مجھ سے جیلس ہو یا جس کو مجھ سے کوئی ایشو ہو. اگر ہوگا بھی تو مجھے نہیں پتا, کیونکہ آپ جو کرتی ہیں وہ کوئی کر نہیں پاتا. نہیں وہ بھی نہیں ہوتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ فلانا جو ہے وہ یوں, میں میرے خلاف کوئی بھی نہیں ہے. تو میرا لوسیل بال کو دیکھا ہوا تھا آپ نے بہت اچھی طرح بچپن سے, وہ ہماری آئیڈیل تھی. میرے گھر میں اس کی تصویریں ہیں, اس کے نام کے مگز ہیں. سو آئی تھاٹ جب میں نے پہلی دفعہ آپ کو دیکھا, کیونکہ ہم تو ظاہر اس زمانے میں بہت پڑھا لکھا ایک ماحول تھا ٹی وی میں. ہاں بالکل. ایک سرٹن ٹائم پہ ایک سرٹن چیز آیا کرتی تو کلاسکس بھی آیا کرتے تھے اور 7 ساڑھے 7 بجے لوسی شو آیا کرتا تھا. یہ ہمارے یہاں دیکھا جائے تو اس میں جب آپ کو پہلی دفعہ دیکھا میں نے کہا لک وی ہیو اے بیٹر تھنگ یار. سو یو ڈڈ سی لوسی. ہاں بچپن میں لیسی ایک ہوتا تھا نا ڈاگ کا شو, لوسی پھر فیوجیٹیو, یہ ہمارے بچپن کے پروگرام تھے. تو میرے بھی بچپن کے. ہاں تو ہم نے یہ چیزیں دیکھی بھی. بالکل ہاں یہ وہ آئیکونک پروگرامز ہیں جن کے ابھی تک چربے بن رہے ہیں. بشرا وہاں پہ بھی دنیا بدل گئی ہے, وہاں پہ بھی دنیا بدل گئی. لیکن یہ جو چیزیں پازیٹیوٹی یا خوش رہنے کی کوشش ہماری امی کے اندر یہ ویسے تھا. ابا جو تھے وہ ایک مشکل انسان تھے, وہ ایک کامریڈ تھے, وہ ایک آئیڈیلسٹ تھے. نہیں مشکل سے مراد گھر کے حوالے سے بتائیں نا کیسے. نہیں میں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ نارمل بیویاں جو ہیں وہ گھبرا جاتی ہیں کہ آدمی جو ہے وہ ہر دوسرے دن کسی نوکری سے نکالا جاتا ہے, کسی اخبار سے. ہاں بالکل. تو وہ اس کا انٹرویو الگ لینا نا میں نے شکیلا کا. اس میں میری امی نے کبھی واویلا نہیں مچایا. ہم نے ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ ہائے 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 اب کیا ہوگا. ہوتی ہوں گی پریشان, لیکن ایک نارمل پازیٹیو. آپ کے اوپر نہیں, اپنے بچوں پہ نہیں آنے دیتے. نہیں میں نے نہیں دیکھا ان کو. ابا کی کمپینین تھی نا وہ. میرے ماموں ایسے تھے بالکل, ان کو جتنی تکلیفیں بتاتے نہیں تھے. مجھے یاد ہے میں چھوٹی تھی اور ابا کی شاید ابا نے جو فلم بنائی تھی وہ کوئی خریدتا نہیں تھا ڈسٹریبیوٹر, کیونکہ وہ کلاسیکل میوزک بھی تھا, اس میں پکے راگ تھے. اور وہ میرے پاس ہے, میں دوں گی. اور ممتاز مفتی کی کہانی تھی. اب ابا کی فلم نہ بکی اور وہ اس زمانے میں 1.5 لاکھ روپے ڈوب گیا اور سنے 5 سال وہ یوں بیٹھے رہے, دکھی بھی ہو گئے. کبھی خان کا بھی تو یہ المیہ تھا, ایک بہت بڑی فلم وہ تو انہوں نے 15-20 بنائی تھی. کتنی ایک ایسی بنائی جس کے لیے وہ 15 سال تک کہتے مقروض رہے. ہاں جی. اس میں ابا پھر جب لکھتے تھے, پھر ابا جرنلسٹ تھے, زیادہ تر جرنلزم بعد میں کرتے تھے. تو میں نے سنا کہیں ایک واقعہ, میں چھوٹی تھی, کہ کچھ عرصے شاید ابا کی نوکری نہیں تھی اور انشا چچا, ابن انشا کو ہم انشا چچا کہتے تھے, وہ تھوڑے سے فائنینشلی بیٹر آف تھے. وہ کراچی سے آتے تھے اور امی کی مٹھی میں کچھ پیسے دے جاتے تھے. تو آپ کو پتہ نہیں ابن انشا ایک گلی چھوڑ کے میرے ساتھ رہا کرتے تھے ان کے ناظم آباد میں. ہاں ہم نے سنا. ڈبری بلاک اقبال ٹاؤن کا میرا بڑا وہاں اس زمانے اشتیاق اظہر کے گھر کے سامنے ابن انشا کا گھر. ہم ان کے گھر کے بالکل پیچھے ایک پلاٹ تھا کہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے. ایک دن وہ پارٹی کو میں کافی سنائی. شاعر تو بہت بڑے تھے. ان کا جو بھتیجا ہے سگا, وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے عامر محمود, سی پی این ای کا ابھی جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں. تو یس دے ور ناٹ جسٹ ویئر ماشاءاللہ ڈائجسٹ وغیرہ تھے. اچھا تو یہ رہا. تو امی کو میں نے سنا کہ انشا چچا نے آ کے کچھ پیسے پکڑائے تھے کہ یہ تو لڑ پڑتا ہے ہر کسی سے. اور میں نے وہ کانورسیشن سنی, مجھے پھر سمجھ آئی کہ اوکے امی کے ابا کے جو بہت زنے بھائیوں سے بھی زیادہ سمجھے, جیسے ممتاز مفتی, انشا چچا, یہ دونوں ابا کے لیفٹ رائٹ ہوتے تھے. تو بس اس طرح کی چیزیں ہم نے سنی, لیکن ہمیں افیکٹ نہیں پڑا. ہمارے ہم کھانا کھاتے تھے, بچے تھے, اسکول چل جاتے تھے, ہمیں کیا پتا. بعد میں امپیکٹ آتا ہے. اس کو ابا بڑا آئیڈیلائز کرتے, میں تو غریب آدمی تھا, بھائی ایسے تو غریب سی. میں کہا اچھا, میں نے سوچا باجی سے کہا کہ ہم لوگ مٹی کے گھر میں رہتے تھے, ہم لوگ کیا جھوپڑی میں رہتے تھے. کہتے نہیں ایسے ابا کو ایک تھا کہ بھائی ٹھیک ہے, میں بڑا خوش ہوں, بڑے پرائڈ فیل کرتے تھے, رومانٹیسائز کرتے تھے اس کو نا.